محمد دین میو صاحب کی طرف سے سوال ہے، معاشرے کے ذہین طبقات کو دین کے جامع تصور سے آگاہ کرنے کی کوشش کسی حد تک کامیاب رہی، کیا اس ضمن میں پیدا ہونے والے نتائج سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، ابھی نتائج اس طرح ظاہر نہیں ہوتے. بعض اوقات نتائج جو ہیں وہ ایک لیٹنٹ فینومینن کی حیثیت سے وقت لیتے ہیں ظاہر ہونے میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے ہاں طبقہ ہے جو مان رہا ہے، اور یہ بہرحال میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن مانتے ہیں لوگ، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ شخص جو بھی اس کے دل میں ہوتا ہے حق سمجھتا کہتا ہے، اس کے نہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہے، اور یہ کہ اس کی بات وزنی ہوتی ہے، یہ ہے، مان رہے لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ابھی ٹاپ کا جو طبقہ ہے، جو پروفیسرز اور یہ ڈینز بن کے بیٹھے ہوئے یونیورسٹیوں میں، ان تک تو بات ہماری نہیں پہنچی ہے. لیکن ویسے ہمارے عام پڑھے لکھے طبقے کے اندر بہت بڑے پیمانے پر بات پہنچ چکی ہے. اس کے ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ تنظیم میں آنے کا معاملہ جو ہے وہ بہت بڑی کڑوی گولی ہے، اس کو کھانا جو ہے آسان نہیں ہے. بیعت کے لفظ سے ہی لوگ جو ہے وہ خائف ہو کر اور وہاں سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں. لیکن فکر اور سوچ یہ تو اپنی جگہ بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. کہاں کہاں سے باہر سے دنیا سے خطوط آتے ہیں، لوگ چل کر ملنے آتے ہیں. کوئی جرمنی سے چلا آ رہے، بھی 2 آدمی آئے ہوئے تھے جرمنی سے، وہ آئرلینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی اسکاٹ لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے. تو یہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر دعوت. اب لندن سے ایک تو وہ ہے اسلام چینل ہے، اور ایک پرائم چینل کے سے جو ہے روزانہ میرا درس قرآن جو ہے اور پورے یورپ کو کور کر رہا ہے پرائم چینل. تو یہ ہے، ہو رہا ہے. نتائج نکلیں گے، وہ ایک ہی وقت کے اندر پھر وہ ظاہر ہوتا ہے. وہ میرے آپ کے ذہن میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اس کو تعبیر کیا ہے لیٹنٹ ہیٹ فینومینن سے. لیٹنٹ ہیٹ جو ہے فزکس جنہوں نے پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ جب ایک پانی کو آپ اگر گرمی پہنچاتے ہیں، ہیٹ جا رہی ہے، تو تھرمامیٹر لگا وہ بتا دیتا ہے اب اس کی ڈگری جو ہے 50 ہو گئی ہے، اب 60 ہو گئی ہے، اب 70 ہو گئی ہے، اب 80 ہو گئی ہے، اب 90 ہو گئی ہے، 100 پر آ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کیونکہ اب بننی ہے سٹیم. تو چینج آف سٹیٹ، اب یہی انقلاب ہے، انقلاب چینج آف سٹیٹ. وہ مائع سے اور اب بن رہا ہے اس کا جو ہے ہوا وہ بن رہا ہے. لہذا یہاں جو ہے جو اب ہیٹ جا رہی ہے وہ شو نہیں کرتی اپنے آپ کو تھرمامیٹر پر. تو ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر تو جتنا کام ہو اس کے نتائج ساتھ کے ساتھ سامنے آتے جاتے ہیں. کوئی تبلیغی کام صرف ہو رہا ہو، جتنا کام ہوگا اس کے نتائج سامنے آتے جاتے ہیں. لیکن کسی انقلابی عمل کے اندر نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آتے، بلکہ وہ اندر ہی اندر وہ لاوا پکتا ہے اور پھر ایک دم پھوٹتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 10 سال میں حضور کو بمشکل 100 آدمی ملا، اگلے 10 سال میں ٹوٹل ریولوشن آ گئی. یہ حساب کتاب سے نہیں ہوتا، کیا اگلے سال میں بھی 100 نہیں تو 200 آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، وہ پھر ٹوٹل ریولوشن ہے. سیف الرحمان رضا صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، اقامت دین کی جو ہماری جدوجہد ہے، اس کارواں کے ساتھ ملنے والے رفقا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، اس کا حل کیا ہے؟ یعنی وہ جتنی دنیاوی معاملے میں محنت کرتے ہیں اتنی اس دین کے معاملے میں نظر نہیں آتی. میرے نزدیک اس کا سبب ہے ایمان کی ابھی نامحکمی دل کی، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں، نامحکمی دل کی. ابھی ایمان ہمارا اتنا گہرا نہیں ہوا. میں اکثر جب کہتا ہوں لوگوں سے کہ ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے، مجھے بتائیے، آر یو، بلکہ اپنے آپ سے پوچھئے، ایم آئی ریئلی کنونسڈ that the real life is the life of hereafter? ہم میں سے بھی کتنے لوگ اس کا جواب ہاں میں دے سکیں گے؟ ریئل لائف، اور زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، زندگی نہیں ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے. کتنوں کو ہم میں سے یقین ہے؟ یقین پیدا کر رہے نادام، اس یقین کی جو گہرائی جو ہے وہی ہے جس میں کمی ہے، اور کوئی سبب نہیں. اسی سے ملتا جلتا سوال
مدثر رشید صاحب کا ہے کہ جب نئے رفقا شامل ہوتے ہیں تو ان میں سے جب تنظیم کا قول ثقیل ان پر پڑتا ہے تو بہت کم ہی ڈٹے رہ جاتے ہیں، جبکہ باقی اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کا شاکلہ ہی ایسا ہوتا ہے یا ہمارے تربیتی نظام میں کوئی کمی ہے؟ یقیناً سارے فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں۔ کم ہمتی ان کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی تحریک میں شامل ہونے کے بعد پسپائی کے راستے بہت سے ہوتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل کم ہمتی اپنی ہے، لیکن الزام دے گا جی یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ غلط ہے، یہ وہ نکل جاتے ہیں دوسروں کو الزام دے کر۔ لیکن یہ کہ اس میں بہرحال ہمیں یہ ساری کمزوریاں ان کو برداشت بھی کرنا ہے، اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہر دور کی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ آڈینس مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے دور کی انٹیلیجنسیا کو تو خوب ایڈریس کیا، لیکن آج کی انٹیلیجنسیا کو آپ کی تقاریر سمجھ نہیں آ رہی، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں نے یوں سمجھیے کہ انٹیلیجنسیا ایک بڑا بھاری لفظ ہے۔ میں نے انٹیلیجنسیا کو نہیں ایڈریس کیا ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو یوں کہنا چاہیے۔ میرا وہ اونچا مقام نہیں ہے۔ وہ جو لوگ جو کئی پی ایچ ڈی کرے بیٹھے ہو اکنامکس کے اندر، میں ان سے بات نہیں کر سکتا، میرا ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ کئی ڈگریاں فلسفے میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہی ہے کہ جو خود بھی پی ایچ ڈیاں کر چکے ہوں وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں، باقی جو کہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ انٹیلیجنسیا جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے بہت ہی مائنیوٹ سا، اس کی مائنورٹی ہے، مائنورٹی۔ بڑا طبقہ یہ ہے، اس کے اوپر روب ہے مغربی فلسفے کا۔ اس روب کو کسی طریقے سے توڑ دیا جائے تو پھر اس تک بات پہنچ جاتی ہے، اور وہ پہنچ رہی ہے۔ پھر یہ کہ میں نے الحمدللہ، اب جیسے یہی ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے، میں نے اس کا وہ توجیہ پیش کی ہے کہ اس کی ساری خباثت ختم ہو گئی۔ خباثت کیا ہے؟ اگر انسان صرف یہی انسان ہے اور یہ ہوا ایوولوشن سے حیوانات سے بڑھ کر آیا تو بس حیوان ہی ہے، اور کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس نظریے کے بعد جو دنیا میں ادب پیدا ہوا، لٹریچر، وہ یہ تھا کوئی کتا کوئی فرق نہیں کرتا یہ میری بیوی ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے، یہ انسان نے کہاں سے کر لیا، کیوں کر لیا؟ یہ فرینچ جو ہے لٹریچر، میں نے اس کے اندر آپ کو ایک دیگ کا چاول دکھایا ہے۔ پھر حیوان بھی ہمارا جو ہے وہ گویا کہ ہادی ہے، اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ہماری بھی جبلتیں وہی ہے جو حیوان کے اندر ہے، ان کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی فلسفہ آیا، یہ لباس حیوان پہنتا ہے، ہم نے خواہ اوڑھ لیا۔ نیوڈسٹ موومنٹ چلی ہے، نیوڈسٹ کلبز بنے ہیں، ننگے کلب، بالکل مادرزاد برہنہ لوگ اس میں ہوں گے، عورتیں مرد، نیوڈسٹ کلب، بالکل ننگے ہو کر وہ اپنے جلوس نکال دیتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ذرا آنکھیں ہٹاتے تو ہنستے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سب کیا حیوان؟ اگر حیوان ہو تو پھر یہی ہے، پھر دلیل ہے، پھر آپ کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی ہے وہ حیوانات کے اندر ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ بات واضح ہو جائے، اصل انسان وہ روح ہے جو ہمارے اندر ہے۔ یہ man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اسے ہم بھولے بیٹھے، وہ میں نے یاد کرایا ہے۔ روح پر جتنی گفتگو میں نے کی ہے آج کوئی بھی نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا، لیکن میں نے کھل کر باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں، وہ جو کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، وہ کام کون تھا؟ وہ آدم کے 6000 سال بعد پیدا ہونا ہے محمد کو، یا 10,000 سال بعد پیدا ہونا، وہ کون تھے؟ یہ عالم ارواح کا معاملہ ہے بھائی۔ تو اگر عالم ارواح کو نہیں مانتے تو یہ جو سورہ کہف میں کہہ دیا گیا لَقَدْ رَأَيْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا کون سا تھا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا تھا؟ پہلی مرتبہ کی تخلیق عالم ارواح میں تھی، جسم نہیں تھے، لیکن تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی۔ کل بٹر صاحب بھی اس کو بیان کر چکے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ پھر ہم آئیں گے جب سب کے سب کھڑے ہوں گے، ہاں اس وقت ہم
اللہ تعالیٰ ایک نیا جسد بھی ہمیں دے گا، لیکن سب ہوں گے نا۔ تو روح کا معاملہ جو ہے، اچھا وہی کسے کہتے ہیں؟